بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گہری ہو، اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوں اور اچانک یہ احساس ہو کہ آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل دراصل آپ کا نہیں رہا۔ سوچیں آپ نے ایک لمحے کو بھی اجازت نہ دی ہو، پھر بھی کوئی آپ کی تصویریں کھول رہا ہو، آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہو، آپ کے میسیجز پڑھ رہا ہو، آپ کی کالز سن رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ کوئی ڈسٹوپین فلم نہیں، یہ وہ تصویر ہے جو آج بھارت کے اندر تیزی سے حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ ایک ایسی سرزمین جسے دنیا جمہوریت کی سب سے بڑی مثال کہہ کر پکارتی ہے، اب وہاں ایک ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے جو آنے والے برسوں میں کروڑوں انسانوں کی آزادی، پرائیویسی اور بنیادی حقوق کو صدمہ پہنچا سکتا ہے۔ صرف ایک موبائل ایپ کے ذریعے پورا ملک، پورا معاشرہ، پورا انسانی نیٹ ورک حکومت کی انگلیوں میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ کس خوف نے، کس مقصد نے، کس مستقبل کے منصوبے نے بھارت کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے؟ اور سب سے اہم، کیا یہ صرف بھارت کا تجربہ ہے یا پوری دنیا کے لیے ایک آنے والا ماڈل؟ آج ہم اس معاملے کو محض ایک ایپ کی خبر کے طور پر نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے پیچھے چھپا ہوا وہ گہرا خطرہ دیکھیں گے جو قوموں کو اندر سے توڑ دیتا ہے، جو معاشروں کو خاموش کرا دیتا ہے، جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ بنا دیتا ہے۔ یہ کہانی بھارت کی ہے، لیکن اس کے سائے پورے خطے، پورے عالم اسلام اور پوری دنیا پر پڑنے والے ہیں۔ بھارت میں ایک سرکاری موبائل ایپ جسے سنچار ساتھی کہا جا رہا ہے، اچانک پورے ملک کی بحث کا مرکز بن گئی ہے۔ خبر سادہ ہے، لیکن اس کے اثرات معمولی نہیں۔ بھارتی حکومت نے تقریباً 1.5 ارب آبادی کو حکم دیا ہے کہ یہ ایپ اپنے موبائل فونز پر لازمی انسٹال کریں، اور صرف انسٹال نہیں بلکہ تمام پرمیشنز بھی دیں تاکہ حکومت فون کے تقریباً ہر حصے تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب بڑا حصہ اس ایپ کی نوعیت، اس کی طاقت اور اس کے نتائج سے شدید خوفزدہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف فون ٹریکنگ تک محدود نہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو کسی بھی شہری کی ذاتی زندگی، اس کے میسیجز، اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز، اس کی کالز، اس کا نیٹ ورک، ہر چیز حکومت کے سامنے کھول دے گا۔ رپورٹس کے مطابق حکومت نے ایپل، سیمسنگ، شاؤمی، ویوو اور دیگر کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ آئندہ فروخت ہونے والے تمام فونز میں یہ ایپ پہلے سے موجود ہو، جبکہ عام عوام کو 120 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ ایپ انسٹال کریں، ورنہ سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس فیصلے پر عدالتوں میں پٹیشنز دائر ہو رہی ہیں، سیاسی جماعتوں، کاروباری افراد، صحافیوں، فنکاروں، حتیٰ کہ ججوں تک نے اسے پرائیویسی کی سب سے بڑی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھارت کی حکومت نے ایسا فیصلہ ابھی کیوں کیا؟ کیا یہ صرف سائبر سیکیورٹی کا دعویٰ ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بڑا، خاموش مگر طاقتور مقصد چھپا ہوا ہے؟ جو بھی ہو، یہ قدم بھارت کے تاریخ کے سب سے بڑے نگرانی پروگرام کی صورت اختیار کر چکا ہے اور پورا ملک ہل کر رہ گیا ہے۔ بھارت کے موجودہ سیاسی ماحول کو سمجھیں تو یہ فیصلہ کسی خلا میں نہیں لیا گیا۔ یہ ایک ایسے ملک میں لیا گیا ہے جہاں گزشتہ چند برسوں میں ریاستی طاقت، معلومات کے کنٹرول اور بیانیہ کی گرفت خطرناک حد تک مضبوط ہوئی ہے۔ بھارت کی سیاست، معیشت اور سوشل سٹرکچر میں ایسا توازن قائم ہو چکا ہے جس میں اختلاف رائے کو کمزور کرنا اور عوامی آواز کو محدود کرنا پالیسی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ وہی بھارت ہے جو کبھی اپنی جمہوریت پر فخر کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ میڈیا پر دباؤ بڑھا، عدالتوں پر الزامات لگے، صحافیوں پر کیسز بڑھے اور انٹرنیٹ پر پابندیاں معمول بن گئی۔ کشمیر جیسے علاقوں میں تو یہ کنٹرول پہلے ہی پوری قوت سے نافذ ہو چکا ہے، جہاں سال ہا سال تک انٹرنیٹ بند رکھ کر پورے خطے کو خاموش کر دیا گیا تھا۔ اب اس پس منظر میں جب حکومت ایک ایسی ایپ لازمی کر دیتی ہے جو ہر شہری کی گفتگو، رابطے، حرکات اور روزمرہ زندگی تک رسائی دے دے، تو یہ قدم صرف ٹیکنالوجی نہیں، ایک سیاسی حکمت عملی بن جاتا ہے۔
بھارت کی سیکیورٹی پالیسی پچھلے کئی عرصے سے پرسیو اور پری ایمپٹ کے ماڈل پر چل رہی ہے، یعنی پہلے ہی پتہ لگا لو کہ کون کیا سوچ رہا ہے، پھر رد عمل دو۔ یہی ماڈل اب عام شہریوں پر بھی نافذ ہونے جا رہا ہے۔ اسی دوران بھارت کی اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت بھی اس فیصلے کے پیچھے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل ٹریکنگ اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں دونوں ممالک بہت قریب آ چکے ہیں۔ اسرائیل جو دنیا کے سب سے طاقتور سائبر سرویلنس سسٹمز بناتا ہے، کئی ممالک میں ایسے پروگرام پہلے ہی متعارف کروا چکا ہے۔ بھارت اس تعاون کو مزید بڑھا کر ایک ایسے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں ریاست لوگوں کی زندگی کے ہر حصے کو دیکھ سکے۔ یہ معاملہ معاشی پس منظر سے بھی جڑا ہوا ہے۔ بھارت میں تقریباً 1 ارب سے زائد سمارٹ فون یوزرز ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل مارکیٹ بن چکی ہے۔ ایسے میں حکومت کا موبائل کمپنیوں پر دباؤ بڑھانا کہ ہر فون میں یہ ایپ لازمی ہو، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ صرف سیکیورٹی کا بہانہ نہیں بلکہ ایک مکمل ڈیجیٹل گورننس سٹرکچر بنایا جا رہا ہے۔ سیاسی حالات بھی اس جانب اشارہ کرتے ہیں۔ انتخابات قریب ہوں، علاقائی کشیدگی بڑھی ہوئی ہو، سرحدی تناؤ بڑھ رہا ہو اور اندرون ملک اختلاف رائے خطرہ بن رہا ہو، ایسے وقت میں حکومتیں ہمیشہ معلومات کے کنٹرول کو اپنی بقا کا بنیادی ہتھیار بنا لیتی ہیں۔ یہ سب کچھ مل کر بھارت میں ایک نیا موڑ پیدا کر رہا ہے، ایک ایسا دور جس میں ٹیکنالوجی ترقی نہیں بلکہ نگرانی بن کر ابھر رہی ہے، جس میں موبائل فون سہولت نہیں بلکہ ریاستی طاقت کا آلہ بن رہا ہے، اور جس میں شہری چاہے سیاستدان ہو، تاجر ہو، عالم ہو، صحافی ہو یا عام انسان، سب ایک ایسے نظام کے سامنے بے بس کھڑے ہیں جو ان کے ہر فعل، ہر لفظ، ہر حرکت کو دیکھ سکتا ہے۔ یہی پس منظر اس بحران کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اصل کہانی ایپ نہیں، وہ ذہنیت ہے جو اس ایپ کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ بھارت میں اس نئی ایپ کا معاملہ صرف ایک ٹیکنیکل اپڈیٹ نہیں ہے، یہ ایک پورے معاشرے کی ساخت بدلنے کی تمہید ہے۔ آج کی دنیا میں جس ریاست کے پاس شہریوں کا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ صرف ان کی معلومات کی مالک نہیں بنتی، وہ ان کی سوچ، ان کے فیصلوں، ان کے مستقبل کی بھی مالک بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی خطرہ ہے جسے بھارت میں لاکھوں لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ سوچیں، ایک حکومت جس کے پاس کروڑوں لوگوں کی لوکیشن، کالز، پیغامات، تصاویر، کانٹیکٹ لسٹ، فائلز، وائس نوٹس اور ریکارڈنگ تک رسائی ہو، تو وہ کس حد تک کسی معاشرے کو قابو کر سکتی ہے؟ یہ رسائی صرف سیاسی مخالفین تک محدود نہیں رہتی، یہ ہر اس شخص تک پھیلتی ہے جس سے حکومت کو کسی بھی وقت خوف ہو سکتا ہے۔ ایک تاجر جو حکومت کی پالیسی کے خلاف بول دے، ایک صحافی جو کسی سکینڈل کو بے نقاب کر دے، ایک جج جو حکومت کے فیصلوں پر سوال اٹھا دے، یا ایک عام شہری جو سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ کر دے۔ اس ایشو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کا موجودہ بیانیہ دیکھا جائے۔ حکومت کا زور اس بات پر ہے کہ ملک میں جنگی ماحول تیزی سے بڑھ رہا ہے، لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ہو یا خطے کے اندر بڑے جیو اسٹریٹجک فیصلے، ہر جگہ سخت پوزیشن لی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں حکومت ہمیشہ کنٹرولڈ انفارمیشن چاہتی ہے، کیونکہ جنگ میں بیانیہ اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا توپ اور ٹینک۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر اختلاف رائے کو ریاستی سلامتی کے مخالف بیانیے سے ملا دیا گیا ہے۔ اب کوئی صحافی خبر دے، کوئی کارکن احتجاج کرے، کوئی فائنانسر حکومت پر تنقید کرے، سب کو ایک ہی زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ قومی سیکیورٹی کے خلاف ہے، اور جب قومی سیکیورٹی کسی حکومت کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار بن جائے جو ہر سوال کو خاموش کرا دے، تو پھر جمہوریت کا وجود رسمی رہ جاتا ہے، حقیقی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارت چاہتا کیا ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ بھارت اندرونی سطح پر مکمل نگرانی کا نظام بنا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی تصویر، کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی بیان جو ریاست کے بیانیے کے خلاف جائے، وہ پہلے ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے، اور صرف آ ہی نہ جائے بلکہ اس کا ذریعہ، اس کا مقام، اس کا وقت اور اسے پھیلانے والا شخص بھی معلوم ہو۔ یہ وہی ماڈل ہے جو نارتھ کوریا میں ڈیکیڈ سے نافذ ہے، جہاں ہر شہری کی سرگرمی 24 گھنٹے ریکارڈ ہوتی ہے اور ہر چند سیکنڈ میں اسکرین شاٹ لیا جاتا ہے۔ روس میں بھی ایسے قوانین ہیں جن کے تحت ایپس کو لازمی حکومت کے کنٹرول میں لا کر شہریوں کی نگرانی کی جاتی ہے، اور اب بھارت اسی راستے پر چل رہا ہے، لیکن کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر، کہیں زیادہ وسیع ڈیٹا اور کہیں زیادہ مضبوط ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ساتھ۔
بھارت کی حکومت کے لیے سب سے بڑا جواز یہ ہے کہ چوری شدہ موبائل فونز کا سراغ لگانا ہے، لیکن اگر یہ مقصد ہوتا تو کال لاگز اور لوکیشن تک رسائی کافی تھی۔ ایک ایسی ایپ کو شہری کے کیمرے، مائکروفون، گیلری، آف لائن فائلز، واٹس ایپ اور حتیٰ کہ فون کے فلیش لائٹ تک کی پرمیشنز کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ رسائی تجارتی نہیں، ریاستی ہے۔ یہ مقصد جرم سے لڑنا نہیں، بیانیے کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہاں اسرائیل کا کردار بھی نمایاں ہے۔ اسرائیلی سائبر کمپنیاں، خصوصی طور پر وہ ادارے جو پہلے سے کئی عالمی سکینڈلز کا حصہ رہ چکی ہیں، دنیا کا جدید ترین سرویلنگ سافٹ ویئر بناتی ہیں۔ ان کا ماڈل بہت سادہ ہے کہ ایک ریاست کو شہری کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو، لیکن شہری کو معلوم نہ ہو کہ ریاست کیا جانتی ہے۔ بھارت جو پہلے ہی اسرائیل کا دفاعی، انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی پارٹنر بن چکا ہے، اب ایک نیا تجربہ کرنے جا رہا ہے جس کے اثرات پورے خطے پر ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ بھارتی حکومت کیوں چاہتی ہے کہ موبائل کمپنیاں اس ایپ کو پہلے سے فون میں ڈالیں؟ اس لیے کہ اگر ایپ لازمی ہو جائے تو کوئی شہری اسے ہٹا نہیں سکے گا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، اور سب سے اہم، حکومت کو ہر ایک شہری تک یکساں رسائی مل جائے گی۔ سوچیں 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے فونز ایک ہی نظام سے بندھے ہوں، کوئی کال باہر نہ جا سکے، کوئی تصویر غیر منظور جگہ نہ جا سکے، کوئی فائل باہر نہ نکل سکے، کوئی سیاسی بیان پھیل نہ سکے، کوئی احتجاج منظم نہ ہو سکے۔ یہ ایک ڈیجیٹل بارڈر ہے جو بھارت اپنے ہی شہریوں کے گرد کھینچ رہا ہے۔ اس سارے معاملے کی جڑ میں وہ خوف بھی ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو حکومت چاہتی ہے کہ ہر شہری کی آن لائن سرگرمی اس کے کنٹرول میں ہو۔ کوئی تصویر اگر نقصان پہنچائے، کوئی ویڈیو اگر بیانیہ بدل دے، کوئی پوسٹ اگر بین الاقوامی میڈیا تک پہنچ جائے تو اسے پہچان کر فوراً بند کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر ایپ کے خلاف عدالتوں میں جو پٹیشنز دائر ہوئیں، ان کا موقف سیدھا ہے کہ یہ بھارت کی تاریخ میں سب سے بڑی پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ہمیں شہری نہیں، قیدی بنا دے گی۔ یہ ہمارے فون نہیں، حکومت کے فون ہوں گے۔ بھارت میں موجود سیاسی، عدالتی اور سماجی طبقات کے اندر خوف پھیل چکا ہے کہ اگر حکومت کو اس ایپ کے ذریعے مکمل رسائی مل گئی تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا، نہ تاجر، نہ جج، نہ صحافی، نہ سیاستدان، نہ عام شہری۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک جمہوریت آہستہ آہستہ لیکن خاموشی سے ایک ڈیجیٹل آمیریت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسی آمیریت جو ٹینکوں اور گولیوں سے نہیں، ڈیٹا، کیمروں، ایپس اور پرمیشن سے قائم ہوتی ہے۔ یہ قدم بھارت تک محدود نہیں رہے گا۔ اگر یہ ماڈل کامیاب ہوا تو بہت سے ممالک اسے اپنائیں گے، بالخصوص وہ ریاستیں جو پہلے ہی اختلاف رائے کو خطرہ سمجھتی ہیں، اور اسرائیل جو عالمی سطح پر اپنی سائبر انٹیلیجنس ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس ماڈل کا سب سے بڑا فائدہ اٹھائے گا۔ ہم صرف بھارت کو نہیں دیکھ رہے، ہم دنیا کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسا مستقبل جو انسان کو انسان نہیں، ڈیجیٹل آبجیکٹ بنا دے گا۔ ایک ایسا مستقبل جس میں ہر شخص کی حرکت، گفتگو، سوچ اور خاموشی تک ریاست کا ڈیٹا بن جائے گا۔ اور ایک ایسا مستقبل جس میں ٹیکنالوجی آزادی نہیں دے گی، حکومت دے گی اور واپس لے لے گی۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اصل بحران شروع ہوتا ہے۔ بھارت میں نگرانی اور کنٹرول کا تصور نیا نہیں، لیکن اس بار تناظر بہت مختلف ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں 2019 میں شہریت کے متنازع قوانین کے بعد عوامی ڈیٹا کے وسیع استعمال پر پہلے ہی سوالات اٹھ چکے تھے۔ اسی طرح آدھار سسٹم، جسے دنیا کا سب سے بڑا بائیو میٹرک ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے، شروع دن سے ہی پرائیویسی پر مبنی بحث کی زد میں رہا ہے۔ مگر سنجار ساتھی ایپ اس پوری بحث کو ایک نئی، کہیں زیادہ خطرناک سطح پر لے جاتی ہے۔ حکومت نے اس ایپ کو قومی سلامتی اور سائبر سیکیورٹی کے نام پر ضروری قرار دیا ہے۔ یہ وہی طرز حکمرانی ہے جو گزشتہ چند برسوں میں نمایاں ہوا ہے۔ سخت قوانین، مضبوط ڈیجیٹل کنٹرول اور شہریوں کی روزمرہ زندگی میں ریاست کی بڑھتی ہوئی مداخلت۔ کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں انتخابات، میڈیا کی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق پہلے ہی بین الاقوامی مباحثے کی زد میں ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارت حالیہ برسوں میں تیزی سے ایک ڈیجیٹل سپر سٹیٹ میں تبدیل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل آئی ڈی، بائیو میٹرک ڈیٹا، فیشل ریکگنیشن کیمراز اور سینٹرلائز سرویلنس سسٹمز، سب کو ملا کر ایک ایسا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا گیا ہے جو کسی بھی شہری کی ہر قدم، ہر رابطے، ہر خرید و فروخت اور ہر تصرف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ ایسے میں حکومتی دعویٰ کہ ایپ صرف مدد کے لیے ہے بہت کمزور محسوس ہوتا ہے۔ سیاسی ماحول بھی اس فیصلے کے پس منظر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک طرف انتخابات قریب ہیں، دوسری طرف اپوزیشن کی سرگرمیوں پر پہلے ہی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ صحافیوں کے خلاف کارروائیاں، سوشل میڈیا پر گرفت مضبوط ہونا اور ریاستی اداروں کی روز افزاں طاقت، یہ سب اسی بڑے تناظر کا حصہ ہیں جس میں سنجار ساتھی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بین الاقوامی سطح پر بھارت کی ساکھ اس وقت دو انتہاؤں پر بٹی ہوئی ہے۔
ایک طرف مغربی ممالک اسے تکنیکی طاقت سمجھتے ہیں، دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیمیں بار بار خبردار کر رہی ہیں کہ بھارت ایک ڈیجیٹل اتھارٹی اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں یہ نئی ایپ صرف ایک ٹیکنیکل قدم نہیں بلکہ ایک ایسا سیاسی اشارہ ہے جو ریاست اور شہری کے تعلق کو اثر نو متعین کر سکتا ہے۔ یہ قدم مستقبل میں بھارت کے سماجی تانے بابے، شہری آزادیوں اور حکومتی طاقت کے توازن پر گہرا اثر ڈالنے والا ہے۔ اگر اس پس منظر کو نظر میں رکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ معاملہ محض ایک موبائل ایپ کی انسٹالیشن کا نہیں بلکہ ایک ایسے ملک میں طاقت کی نئی ترتیب کا ہے جہاں ڈیجیٹل نگرانی اب ایک باقاعدہ حکومتی ہتھیار بنتی جا رہی ہے۔ بھارت میں سنچار ساتھی کے نفاذ کو اگر صرف ایک ایپ سمجھا جائے تو یہ تجزیاتی غلطی ہوگی۔ یہ ایک ٹیکنالوجیکل ٹول نہیں بلکہ ایک پورا اسٹیٹ میکینزم ہے، ایک ایسا میکینزم جو بظاہر عام نظر آتا ہے مگر اس کا دائرہ اختیار اتنا وسیع ہے کہ اسے مکمل نگرانی کے نظام کی بنیاد کہا جا سکتا ہے۔ اس ایپ کا پہلا پہلو ٹیکنیکل نہیں، سیاسی ہے۔ بھارتی حکومت گزشتہ 8 برسوں سے ایک ایسے ماڈل پر چل رہی ہے جسے تجزیہ کار ڈیجیٹل کنٹرول پالیسی کہتے ہیں۔ اس پالیسی کے مطابق ریاست سول سوسائٹی، میڈیا، سیاسی مخالفین، طلبہ تنظیموں اور مذہبی کمیونٹیز پر مسلسل ڈیجیٹل آنکھ رکھتی ہے۔ پیگسس سپائی ویئر کے الزامات، صحافیوں کے فون ہیک ہونے کی رپورٹس اور اپوزیشن لیڈرز کا ڈیٹا لیک، یہ سب پہلے سے موجود ایک پیٹرن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ کہنا کہ سنچار ساتھی ایک پلاننگ کا حصہ نہیں، حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہوگا۔ یہ وہی تکنیک ہے جس کے ذریعے جدید ریاستیں خاموشی سے طاقت بڑھاتی ہیں، پہلے ایک نظام بناتی ہیں، پھر اس نظام کو سیکیورٹی کے نام پر لازمی کر دیتی ہیں اور آخر میں عوام کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ سب انہی کی بھلائی کے لیے ہے۔ مگر اس ایپ کی اصل طاقت اس کے پرمیشنز میں چھپی ہے۔ یہ کال لاگز پڑھ سکتی ہے، میسیجز تک رسائی رکھ سکتی ہے، لوکیشن مسلسل ٹریک کر سکتی ہے اور فون میں موجود تقریباً ہر ڈیٹا تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ وہ سرفیس لیول کنٹرول نہیں جو عام ایپلیکیشنز لیتی ہیں، یہ وہ ایکسیس ہے جو کسی حکومت کو کسی بھی شہری کی زندگی کے ہر پہلو میں جھانکنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ دوسرا پہلو معاشی ہے۔ بھارت میں بڑی ٹیک کمپنیاں جیسے ایپل، سیمسنگ، شامی اور ویوو ایک ایسے نارملائزڈ ماحول میں کام کر رہی ہیں جہاں حکومتی دباؤ روزمرہ کا حصہ بن چکا ہے۔ جب حکومت ان کمپنیوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ ایپ کو پری انسٹال کریں تو یہ محض ٹیکنیکل کمپلائنس نہیں ہوتا، یہ ریاستی رسوخ کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ نجی کارپوریشنز اب حکومتی پالیسی کے آگے وہی کردار ادا کر رہی ہیں جو ماضی میں صرف ریاستی ادارے کیا کرتے تھے۔ تیسرا پہلو انتخابی سیاست سے جڑا ہے۔ چند ماہ بعد بھارت میں الیکشنز ہیں اور الیکشن سے پہلے ڈیٹا کنٹرول ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔ ایک ایسی حکومت جو پہلے ہی سیاسی مخالفین کو کمزور کرنے پر توجہ رکھتی ہے، اس کے لیے ایک ایسی ایپ کا نفاذ جس سے شہریوں کی سرگرمیاں، روابط اور کمیونیکیشن ٹریک ہو سکے، بظاہر ایک وقت ساز قدم محسوس ہوتا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ڈیٹا حکومت کے ہاتھ میں ہے تو بیانیہ بھی حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور اگر بیانیہ حکومت کے ہاتھ میں ہے تو انتخابی میدان میں حکومتی برتری تقریباً یقینی ہو جاتی ہے۔ چوتھا پہلو ریاستی سلامتی کا بیانیہ ہے۔ حکومت یہ موقف رکھتی ہے کہ یہ ایپ ملک دشمن عناصر کی نشاندہی میں مدد دے گی، مگر بھارت کی تاریخ بتاتی ہے کہ سیکیورٹی کا بیانیہ ہمیشہ پالیسی کو طاقت دیتا ہے، لیکن کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اسے سوال کیا جائے۔ خاص طور پر ایسے ملکوں میں جہاں میڈیا پر مقدمات، دباؤ اور سینسرشپ کی فضا پہلے سے موجود ہو، وہاں سیکیورٹی بیانیہ ایک ایسا ڈھال بن جاتا ہے جس کے پیچھے اصل مقاصد چھپ سکتے ہیں۔ پانچواں پہلو ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر ہے۔ بھارت نے پچھلے 10 سال میں ایک ایسا ڈیجیٹل نیٹ ورک کھڑا کیا ہے جو دنیا میں منفرد ہے۔ آدھار، UPI، ڈیجیٹل ویزا، نیشنل فیشل ریکگنیشن ڈیٹا بیس، سمارٹ سٹی کیمرے اور اب یہ ایپ، ان سب کو ملا کر ایک یونیفائیڈ ساز و سامان بنتا ہے جو ریاست کو ان پریسیڈنٹڈ طاقت دیتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جسے ماڈرن اتھارٹیرینزم کہتے ہیں، یعنی ریاست ظاہری طور پر جمہوری رہتی ہے لیکن اس کا کنٹرول آمرانہ ہو جاتا ہے۔ چھٹا پہلو انسانی حقوق کا ہے۔ پرائیویسی عالمی سطح پر بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے، مگر بھارت میں اس کی قانونی حیثیت بارہا متنازع رہی ہے۔ عدالتیں کئی بار حکومت کو ڈیٹا پالیسیوں پر جواب دہ ٹھہرا چکی ہیں، مگر عمل درآمد ہمیشہ کمزور رہا ہے۔ اس ایپ کے خلاف بھی درخواستیں دائر ہو رہی ہیں، مگر عدالتی نظام کی سست روی اور حکومتی دباؤ کے باعث نتائج کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ساتواں پہلو خطے سے جڑا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سب اس وقت ڈیجیٹل اصلاحات کے مرحلے میں ہیں۔ اگر بھارت اس ماڈل کو کامیابی سے نافذ کر لیتا ہے
تو خدشہ ہے کہ خطے میں دیگر حکومتیں بھی اس کو قومی سلامتی کے نام پر اپنا سکتی ہیں۔ یوں یہ صرف بھارت کا مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں شہری آزادیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ 8واں پہلو عالمی سیاست ہے۔ مغربی طاقتیں بھارت پر تنقید تو کرتی ہیں، مگر اس کے ساتھ اپنے معاشی مفادات کے باعث نرم رویہ بھی رکھتی ہیں۔ اگر مغرب اس پالیسی پر سخت موقف نہ اپنایا تو بھارت کی حکومت کو کھلی چھوٹ مل سکتی ہے کہ وہ اس نگرانی سسٹم کو مزید وسیع کرے۔ ان تمام زاویوں کو دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ سنجار ساتھی کوئی سادہ اقدام نہیں، یہ ریاستی طاقت، انتخابی حکمت عملی، عالمی سیاست، معاشی مفادات اور ٹیکنالوجیکل کنٹرول سب کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے اثرات آنے والے سالوں میں نظر آئیں گے اور شاید بھارت کی جمہوریت کے مستقبل کا رخ بھی تبدیل کر دیں۔ بھارت کا سنجار ساتھی معاملہ صرف ایک ملک کی اندرونی پالیسی نہیں، یہ ایک ایسے عالمی رجحان کا حصہ ہے جس میں حکومتیں بتدریج اپنی معاشرت پر ڈیجیٹل کنٹرول بڑھا رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ریاستیں ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کے رویے، سرگرمیوں، رابطوں اور معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے نئے طریقے بنا رہی ہیں۔ بھارت اس رجحان کے مرکز میں کھڑا ہے اور اب اس نئی ایپ نے اسے ایک قدم مزید آگے کر دیا ہے۔ اگر اس معاملے کو چین کے سوشل کریڈٹ سسٹم سے جوڑا جائے تو دونوں میں بنیادی ساختی مماثلتیں نظر آتی ہیں۔ چین میں نگرانی کے لیے کیمرے، ڈیجیٹل ٹریکنگ اور مرکزی ڈیٹا بیس استعمال ہوتا ہے۔ بھارت میں بھی آدھار، چہرہ شناسائی کے نظام، سمارٹ سٹی کیمرے اور اب اس لازمی ایپ کے ذریعے اسی ماڈل کی تشکیل ہو رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بھارت یہ سب کچھ بظاہر جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہے، جو اسے عالمی سطح پر زیادہ قابل قبول بنا دیتا ہے۔ یہ معاملہ صرف مشرق کی طرف نہیں دیکھتا، مغربی دنیا بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں کئی کمپنیاں بھارتی مارکیٹ پر انحصار کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں حکومت کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ اکثر ایسی پالیسیوں پر خاموش رہتی ہیں جن پر عام حالات میں شدید رد عمل ظاہر کیا جاتا۔ اگر بھارت ٹیکنالوجیکل نگرانی کو مین سٹریم بنا دیتا ہے تو یہ امکان موجود ہے کہ دیگر جمہوری ممالک بھی اسے ضرورت کے نام پر اپنانا شروع کر دیں، خاص طور پر وہ ممالک جہاں پہلے ہی سیکیورٹی بیانیہ مضبوط ہے۔ پاکستان کے تناظر میں یہ معاملہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ پاکستان اس وقت ڈیجیٹل اصلاحات، نادرہ ڈیٹا اور قومی سلامتی کے نئے ڈھانچے کی تیاری کے مرحلے میں ہے۔ بھارت کے اس قدم سے خطے میں ڈیجیٹل مقابلہ بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر بعض حلقے یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ جب بھارت اتنا سخت ڈیجیٹل کنٹرول اپنا رہا ہے تو ہمیں بھی قومی سلامتی کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے۔ یوں یہ قدم پورے جنوبی ایشیا کو نگرانی کے ایک نئے دور میں داخل کر سکتا ہے۔ اوپر سے اس معاملے کے عالمی اقتصادی اثرات بھی ہیں۔ بھارت ایک بڑی ٹیک مارکیٹ ہے اور اگر اسے ڈیجیٹل اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا جائے تو عالمی کمپنیاں اسی فریم میں کاروبار کریں گی۔ اس سے دنیا بھر میں ڈیجیٹل پرائیویسی پر لکھے جانے والے قوانین، کارپوریٹ کمپلائنس اور شہری آزادیوں کے پیمانے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو بظاہر ٹیکنالوجی لگتی ہے مگر اصل میں سیاسی اور سماجی ڈھانچوں کو از سر نو ترتیب دیتی ہے۔ اس پس منظر میں سنجار ساتھی ایپلیکیشن صرف ایک ایپ نہیں رہتی، ایک سملت بن جاتی ہے۔ ایک سملت ان ریاستوں کی جو ٹیکنالوجی کو ایک ایسے ہتھیار میں بدل رہی ہیں جو بائق وقت خاموش بھی ہے اور طاقتور بھی۔ یہ اس بڑے بیانیے کا حصہ ہے جس میں ڈیجیٹل ترقی کا مطلب ترقی نہیں بلکہ کنٹرول بنتا جا رہا ہے۔ بھارت میں اس ایپ کے نفاذ کے فوری اثرات واضح ہیں۔ سب سے پہلے تو شہری پرائیویسی تقریباً ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی شہری کی کالز، میسیجز، تصاویر، ویڈیوز اور لوکیشن اب حکومت کے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہ صرف سیاسی مخالفین کے لیے خطرہ نہیں بلکہ عام شہری، طلبہ، صحافی، کاروباری شخصیات سب ایک ہی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سماجی اور مذہبی گروہ بھی ہدف بن سکتے ہیں۔ خطے میں مسلم کمیونٹی، اقلیتیں اور حساس علاقوں کے شہری پہلے ہی مختلف حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب اگر حکومت کے پاس ہر فرد کا ڈیٹا ہو تو اختلاف رائے کو دبانا اور سماجی گروہوں پر دباؤ بڑھانا آسان ہو جائے گا۔ یہ خطرہ صرف بھارت تک محدود نہیں کیونکہ بھارت کا یہ ماڈل دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک پریسیڈنٹ قائم کر سکتا ہے۔ تیسرا پہلو اقتصادی ہے۔ ڈیجیٹل نگرانی کی اس طاقت کے ساتھ حکومت یہ دیکھ سکتی ہے کہ کس کا کاروبار کہاں ہے، کس نے بین الاقوامی لین دین کیا اور کس کمپنی یا شخص کے مالی معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ یہ کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کے لیے غیر یقینی ماحول پیدا کر سکتا ہے اور عالمی سرمایہ کار بھی اس پر نظر رکھیں گے۔ چوتھا پہلو انتخابی سیاست اور بیانیہ کنٹرول کا ہے۔ جب حکومت کے پاس شہریوں کی ہر سرگرمی کا ڈیٹا ہو تو کسی بھی احتجاج، مخالفت یا تنقید کا اثر فوری طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتخابات میں ایک غیر منصفانہ فائدہ پیدا کر سکتا ہے اور عوامی رائے کی آزادی محدود ہو سکتی ہے۔ پانچواں پہلو خطے میں سیکیورٹی اور جیو اسٹریٹجک توازن ہے۔
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक भारत के इस डिजिटल मॉडल की निगरानी करेंगे। ये मामला मुस्तकबिल में खित्ते में डिजिटल स्टेटस के बढ़ते हुए दायरे की नुमाइंदगी कर सकता है, जहां हर मुल्क अपनी सरहदों के अंदर शहरियों की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। छठा पहलू आलमी असरात है। अगर भारत ये मॉडल कामयाबी से नाफिज कर देता है तो दीगर जमहूरी ममालिक भी सिक्योरिटी की जरूरत के नाम पर इसकी पैरवी कर सकते हैं। ऐसा होने से डिजिटल प्राइवेसी और शहरी आज़ादियों का मयार बदल सकता है और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एक निगरानी शुदा माहौल में दाखिल हो सकती है। सातवां पहलू इसराइल का किरदार है। इसराइल जो दुनिया का सबसे जदीद तरीन साइबर सिक्योरेंस सिस्टम्स बनाता है, भारत के इस तजर्बे से हासिल होने वाले डेटा और तजर्बे को आलमी सतह पर इस्तेमाल कर सकता है। ये न सिर्फ भारत बल्कि मुस्लिम दुनिया और दुनिया के दीगर खित्तों के लिए भी खतरा पैदा करता है, क्योंकि निगरानी के इस मॉडल को किसी भी वक्त दूसरे ममालिक में भी अपनाया जा सकता है। आखिर में ये वाज़ेह है कि भारत में इस ऐप का निफाज सिर्फ तकनीकी या मुख्तसर मसला नहीं, ये एक सियासी, समाजी, इक्तिसादी और आलमी सतह का मसला है जिसके असरात सालों तक महसूस किए जाएंगे। ये एक ऐसा कदम है जो जमहूरी असूलों, शहरी आज़ादियों और इंसानी हुकूक पर गहरे असरार डाल सकता है और पूरी दुनिया के लिए एक इंतबाह बन सकता है कि डिजिटल ताकत किस तरह आज़ादियों को महदूद कर सकती है। भारत में संचार साथी ऐप के निफाज ने न सिर्फ एक मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतबाह की घंटी बजा दी है। ये वाज़े कर दिया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सिर्फ सहूलत नहीं बल्कि ताकत और कंट्रोल का हथियार भी बन सकती है। जहां एक तरफ हुकूमत इसे सिक्योरिटी और साइबर तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर पेश कर रही है, वहीं इसके असरात शहरी आज़ादियों, प्राइवेसी और जमहूरी हुकूक पर गहरे हैं। ये कदम भारत की जमहूरियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सहाफ़ी, सियासतदान, कारोबारी शख्सियात और आम शहरी सब अब एक ऐसा माहौल देख रहे हैं जहां हर हरकत, हर लफ्ज़, हर राब्ता रियासत की निगरानी में है। अगर ये मॉडल कामयाब होता है तो ये सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि खित्ते और दुनिया भर में दीगर ममालिक भी इसे अपनाने पर गौर करेंगे। मुसलमान दुनिया के लिए भी ये एक खतरे की अलामत है। जब आलमी सतह पर निगरानी के ऐसे निज़ाम मजबूत होते हैं तो अक़लियतों और हसास कम्युनिटीज़ पर दबाव बढ़ सकता है। ये वाज़ेह है कि भारत की जानिब से उठाया गया ये कदम सिर्फ दाखिली इंतज़ाम नहीं बल्कि आलमी सतह पर डिजिटल कंट्रोल के नए मॉडल की बुनियाद रखता है। अब वक्त है कि हम ना सिर्फ देखें बल्कि समझें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरह ताकत, सियासत और इंसानी हुकूक को मुतासिर कर रही है। ये सिर्फ भारत का मामला नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम और आलमी कम्युनिटी के लिए एक सबक है कि आज़ादी और प्राइवेसी के लिए चौकस रहना कितना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस सूरत हाल से क्या सीखें। क्या दुनिया वाकई एक ऐसे दौर में जा रही है जहां हर शहरी की जिंदगी डिजिटल निगरानी के तहत होगी, और मुसलमानों और अक़लियतों के लिए ऐसे निज़ाम का मतलब क्या हो सकता है? आपकी राय इस मामले में अहम है। क्या आप समझते हैं कि भारत का ये कदम आलमी सतह पर एक खतरनाक प्रेसिडेंट बन सकता है, या ये सिर्फ एक सिक्योरिटी इक़दाम है जिसे ज़रूरत के तहत लिया गया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे अहम और हसास मौज़ूआत की मुकम्मल तज्ज़िया शुदा खबरें पहुंचा सकें। आपकी आवाज़ और तज्ज़िया न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए अहम है। तो आएं, तबादला ख्याल करें और आगे बढ़कर इस मामले को समझें और फैलाएं।